الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت واسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاطف جلیل صاحب، قاری محمد مصطفیٰ صاحب، حافظ قاری محمد اسرار صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، اج تسی تے میں جس مرحومہ دے اصالِ ثواب دی اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں، رب دی بارگاہ وچ سب تو پہلے دعا کرنا اللہ رب العالمین اس مرحومہ دیاں آخرتیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے. دنیا وچ رہنے ہویاں دانستہ طور تے نادانستہ طور تے بھول کے جان بوجھ کے فرائض واجبات جڑیاں کمیاں رہ گیاں اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے صدقے نال انہاں کمیاں معاف فرمائے اور اللہ انہاں دی قبر تا حد نگاہ تک کشادہ فرما کے اللہ جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. حاضرین محترم، میرے تو پہلے ساڑھے مسلک دے مایا ناز خطیب حضرت علامہ مولانا قاری سراج الدین صدیقی صاحب انہاں دا سا خطاب سنیا. میریاں چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنیاں رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ رب العالمین ماں حقل کہن دی توانو سمجھن دی سمجھان تو بعد اللہ اساں ساریاں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اہل بیت اللہ رب العالمین نے جڑیاں شانہ عطا کیتیاں، جڑے مقام عطا کیتے، وہ ہستیاں کسی دے تعارف دیاں محتاج نہیں، جنہ دیاں شانہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان نال بیان کر کے گئے نے، اور جنہ دیاں شانہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اس بیان کی دیا نے، او ہستیاں کسی دے تعارف دیاں محتاج ہو نہیں سکتیاں۔ اسی انہاں دی بارگاہ دے اندر جڑا نظرانہ عقیدت پیش کرنے ہیں، وہ اس ہستے پیش کرنے ہیں کہ انہاں دے ذکر دے صدقے نال اللہ اساں دیاں آخرت دیاں ساریاں منزلہ آسان کر دے وے۔ حاضرین محترم، جڑی آیہ مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، بلکہ آیہ مقدسہ دا مختصر جا حصہ جڑا تواڈے سامنے تلاوت کیتا، شان نزول دے حوالے نال گل کر کے اپنی گل نو اگے لے کے چلاں گا۔ میں پہلے فضائل اہل بیت دے حوالے نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس گھرانے دا کردار جڑا بہت زیادہ ضروری ہے وہ تواڈے سامنے رکھساں، اور انشاءاللہ آخر دے اندر جڑا میرے ذمہ لایا گیا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ دی شہادت انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کرساں انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے تجارت کر دے سکتے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا، صبح و شام رات دن ہر وقت اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی ایک کول، کدی دوسرے کول، کدی تیسرے کول جا کے اس کو اللہ رب العالمین دا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ دی توحید دی طرف دعوت دے رہے ہیں، دین دی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دلوں دے اندر سوچیا، پھر آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا گھر چلان آستے ظاہری حالات کے مطابق پیسے کی ضرورت، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کر دے سن، وہ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتی، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تو لے کے شام تک رات دن ہر وقت ہر آن ہر گھڑی کدی ایک کل جا رہے ہیں کدی دوسرے کل جا رہے ہیں، انہوں توحید دی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھر دا نظام چلانا آستے، جس طرح سانوں پیسے دی ضرورت ہے، مال دی ضرورت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تے مال دی ضرورت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صبح و شام اس دین دی خدمت آستے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ چلو اس طرح کرتے ہیں، چاند پیسے اکٹھے کر لینے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جا کے پیش کر دے مانگے، ہر مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی اپنی طرفوں جو ہو سکے گا تعاون کر دے مانگے۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس پیش ہونے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اساں نے پیسے اکٹھے کیتے ہیں، ساڑھے کولوں تسی اپنے آستے قبول کر لیو، اگے تواڈی مرضی، اپنی ذات تے خرچ کرو تواڈی مرضی، لوگوں تے خرچ کرو تواڈی مرضی، دین تے خرچ کرو تواڈی مرضی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے، سلام عرض کرتے نے، سلام عرض کرن تو بعد آن دا مقصد بیان کرتے نے۔ حاضرین محترم، ہجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گل کیتی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت دا حصہ نازل کر کے رکھ دیتا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین بھیجیا، جبرائیل امین بھیج کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا، یا میرا سونا محبوب نبی کسی اپنی زبان دے نال ارشاد فرما دیو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرا سونا محبوب نبی تسی اپنی زبان نال اپنے غلاماں نو دس دیو،
اے میرے صحابہ تانوں جو کچھ ملیا ہے اللہ رب العالمین نے میرے صدقے دے نال عطا کیتا ہے تانوں ایمان ملیا میری وجہ دے نال ملیا تانوں رمضان ملیا میری وجہ دے نال ملیا تانوں قرآن ملیا میری وجہ دے نال ملیا تانوں رب رحمان دا قرب ملے گا میری وجہ دے نال ملے گا جو کچھ تانوں میں عطا کیتا ہے میں تہاڈے کولوں اس دی کوئی اجرت نہیں منگدا اس واسطے کہ میں تے دینے واسطے آیا ہاں لینے واسطے تے آیا نہیں ہاں ایک ہی گل منگدا ہاں اور او اے منگنا وا الا المودۃ فی القربى میری آل نال محبت کرنا میری آل نال پیار کرنا میری آل نال محبت کرنا میری آل نال حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا ساؤنڈ والے بھائی نال گزارش ہے کو تھوڑی جی کم کر حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت اور حدیث میں سن اللہ رب العالمین اس گھر نال کتنی محبت کرنا اللہ رب العالمین اس گھر نال کتنا پیار کرنا میرے تو پہلے مولانا صاحب بڑی پیاری گل کر کے گئے اور وہی گل میں تھوڑے گوش گزار کرتا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کہ اللہ رب العالمین نے حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں دا سردار بنایا یہ پوری حدیث میں تھوڑے سامنے پیش ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی وجہ نال کسی مجبوری دے تحت کئی دن نماز پڑھنے ہستے مسجد اس نہیں جا سکتے ماں نے کیا ہے میرے بیٹے آج مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے جا کے ادا کر اماں جی تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جدو جانا نا تے جا کے اپنا بھی سلام عرض کرنا وہ تو تسا ملنا ہی ہے لیکن میرا بھی سلام عرض کری نال میرے آستے مغفرت دی دعا بھی کرو میرے آستے مغفرت دی حاضرین محترم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے ان کہ میں گیا مغرب دی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے ادا کی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سے کئی مرتبہ مغرب دی نماز تو بعد کئی مرتبہ فجر دی نماز تو بعد کئی بار عشاء دی نماز تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو باز نصیحت کرتے ہیں اس دن بھی اسی طرح ہویا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی جو ہی نماز ختم ہو چکی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واز نصیحت شروع کر دیا حاضرین محترم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے نے کسی اسنا دی اندر عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا اذان ہوئی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز تو بعد جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کر دینے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے نے میں بھی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نیڑے ہویا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر میں اپنا سلام عقیدت پیش کیتا سلام عرض کرن تو بعد کہن لگے والدہ دا سلام عرض نہیں کر سکیا لشن یادہ سے اوکے نالی پیغام بھی دینا سے دل دے اندر خیال آیا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میں ملاقات کر لینا وہاں جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے والے پاسے جان گے میں بھی پیچھے پیچھے نال چلا جاواں گا حجرے تے دستک دیواں گا اللہ دے محبوب نبی باہر تشریف لے کے آن گے دوبارہ چہرہ اقدس دی
زیارت بھی ہو جائے گی، ماں دا پیغام بھی عرض کر دیواں گا، سلام بھی عرض کر دیواں گا۔ کہندے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال مصافحہ کیتا، ملاقات کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے والے پاسے چلنا شروع کیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں بھی پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال چلنا شروع کیتا۔ تھوڑا جہا اگے گئے، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے، پیچھے مڑ کے ارشاد فرمایا کیا اے آن والے تو کون ہے؟ نال ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آن والے تو حذیفہ میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حذیفہ وا۔ میری اگلی گل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میرے نبی نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری ماں دی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری ماں دی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں گل میرے دل دے اندر سے حدیث زبان تے آئی نے، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں بھی دعا دے دیتی، میری ماں واسطے بھی دعا کر دیتی۔ ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اگلی گل ارشاد فرمائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ہونے میرے کول رب العالمین دی طرفوں ایک فرشتہ حاضر ہویا ہے جڑا اس تو پہلے کائنات دی اندر آیا نہیں۔ رب العالمین دے کولوں انہیں کائنات دکھان دی اجازت منگی ہے، میرے رب نے انہوں کائنات دی اندر جان دی اجازت دیتی ہے۔ نال ہی اللہ رب العالمین نے کیا ہے جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جاویں گا میرا سلام بھی دیویں اور میری طرفوں کہہ دویں سونیا رب پیا کہندا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سونیا تہاڈے جڑے دوویں نواسے نے، تہاڈے جڑے دوویں شہزادے نے، حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین سراجین امام حسن و حسین او دوویں جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتاں دی سردار نے۔ حاضرین محترم اس گھرانے نال میرے نبی آپ بھی محبت کی تھی، رب العالمین نے بھی محبت کی تھی۔ حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر آلے دی محبت ویک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آلے یعنی ازواج مطہرات نے حسنین کریمین نال کتنی محبت کی، حسنین کریمین نال ازواج مطہرات نے کتنا پیار کیا۔ حاضرین محترم ایک دیاڑے یہ دوویں شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے تشریف لے کے جاندے نے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرہ مبارک دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما نہیں سن، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ دوویں شہزادے آئے آ کے پوچھن لگے ساڑھے نانا جی کتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں کیا اے میرے شہزادیوں بیٹھو، نانا جی تواڈے باہر کسی کم واسطے تشریف لے کے گئے نے، واپس آندے ہون گے۔ تو دوویں شہزادے کہن لگے اماں جی اگر ساڑھے نانا جی گھر دے اندر تشریف فرما نہیں ہیں اسی پھر آ جاؤں گے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ دوویں شہزادے واپس جان دی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے میں اپنے گھر دے اندر پیالیاں وچ دیکھیا 2 دینار میں نو ملے،
ایک دینار میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے ہتھے رکھیا اور دوسرا دینار میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ہتھے رکھیا۔ کہنے میں باہر ویکھیا، باہر بڑی تیز دھوپ پہ، میں کیا شہزادے ہو رکو، دوویں شہزادے رکے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے گھر دے اندر میں ویکھیا ایک بڑی ساری چادر پئی ہوئی، اس چادر دے دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے سر تے رکھیا، دوسرا ٹکڑا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر تے رکھیا۔ حاضرین محترم، دینار بھی دیتے، سر تے چادراں بھی دیتی، تے دوویں شہزادے جدوں اعلیٰ سلوک ویکھیا نا تے دوویں شہزادے خوش ہوئے، دوویں شہزادے خوش ہوئے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جدوں انہاں دوواں شہزادیاں نو خوش ویکھیا تے آپ رضی اللہ عنہ نے جڑا فکرہ ارشاد فرمایا، سنو دل نہ ٹھنڈک پہنچ گئی۔ حاضرین محترم، ام المؤمنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدوں میں دوواں شہزادیاں نو دینار بھی دیتے، سر تے چادراں بھی دتیاں، دوویں شہزادے خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدوں میں انہاں نو خوش ویکھیا اور انہیں خوشن فرحین مسرورین یضحکان، فرحین بھی خوشی ہستے بولیا جاندہ ہے، مسرورین بھی خوشی دے ہستے بولیا جاندہ ہے، یضحکان بھی خوشی دے ہستے بولیا جاندہ ہے۔ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا، فرحین دوویں شہزادے خوش سن، مسرورین بہت خوش سن، اور آپ نے فرمایا یضحکان بہت ہی زیادہ خوش سن۔ حاضرین محترم، خوشی دے موقع تے ایک فکرہ بھی ام المؤمنین کہہ سکدیاں سن، دو فکرے بھی کہہ سکدیاں سن، تین فکرے آکھے، تینوں دے تینوں خوشی آستے بولے جاندے نے۔ گویا ام المؤمنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زمانے آلیاں نو دسیا، لوگوں میرا دل لے چاندہ ہے جدوں حسنین کریمین نو خوش ویکھا، میرا دل لے چاندہ ہے زمانے بھر دیاں ساریاں خوشیاں لے الفاظ حسنین کریمین دیاں خوشیاں دے اتے بار کے رکھ دیوان۔ حاضرین محترم، جدوں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حجرے تو باہر نکلے، گلی دے نکڑ دے ہوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا شہزادیاں نو خوش ویکھیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اگلی گل کی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے پہلے دعا دیتی پھر نہ پوچھیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے شہزادیوں کون ہے جس نے تھوڑے نال اتنا چنگا سلوک کیتا ہے، تھانوں دینار بھی عطا کیتے نے، تھوڑے سر تے چادراں بھی رکھیاں نے، کون ہے او اللہ اس دا بھلا کرے۔ گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو دسیا ہے جیڑا میرے شہزادیاں دے اتے خرچ کرے، میں محمد عربی پہلے اس نو عطا کردہ ہاں، پھر اس دا نا پوچھیا کردہ گا۔ حاضرین محترم، بے شمار واقعات میں اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دوہاں شہزادیاں نال محبت دے، پیار دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر نے دوویں شہزادیاں میں ایک شہزادہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پیا کرنا سواری دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بندہ سجدے دے اندر سر رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سجدے میں سر رکھیا، اپنے شہزادے نو اپنی پیٹھ دے اتے بایا اور گھر دے اندر چکر لوانا شروع کیا۔
حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے جانے نے، ایک پاسے سیدنا امام حسن مجتبی نے، دوسرے پاسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرمایا کہ اے میرے شہزادیو تانوں سواری او عطا کراں گا جس دی نہ فرشاں تے کوئی ریش کر سکے گا نہ عرشاں تے کوئی ریش کر سکے گا۔ لوگاں دے بچے اٹھاں دی سواری کردے نے، لوگاں دے بچے گھوڑیاں دی سواری کردے نے، لوگاں دے بچے خچراں تے بیندے نے، میں محمد عربی تانوں اپنے کندھیاں تے سوار کراں گا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ میرے نبی اپنے سجے موڈے تے بھایا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھبے موڈے تے بھایا، چلنا شروع کیتا۔ پھر دوویں شہزادے عرض کرتے نے بابا جی جدوں بچے سواریاں دے اتے بیٹھے نے وہ مہار بھی پکڑتے ہونے نے، ساڈے کول تے مہار کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرمایا اے میرے شہزادیو میں تانوں سواری او عطا کیتی ہے جس دی نہ فرشاں تے ریش ہے نہ عرشاں تے ریش ہے، میں تانوں مہار بھی او عطا کراں گا جس دی ریش نہ فرشاں تے ہوے گی نہ عرشاں تے ہوے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے علی ابن زلفاں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دے اندر دیکھیاں، کھبے پاسے علی زلفاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دے اندر دیکھیاں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی گل جڑی ارشاد فرمائے اے میرے نواسیو ہن جس پلے تسی آکھو گے میں محمد عربی اسی پاسے اپنا رخ کر لوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، حاضرین محترم لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین۔ حاضرین محترم کردار کی وجہ سے کردار نو بھی اپنا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، مہمان ایک آنا جلدی دی اندر ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کھانا تناول فرما کے دیں، کہنے لگا جی جلدی جانا چاہنا آپ میں جو کچھ گھر پکیا ہے تیرے ہستے پیش کر دیں۔ اپنی خادمہ نو کیا جا کے دسترخوان لے کے دسترخوان لے کے آئی، روٹی رکھی، سالن گرم کرنے ہستے گئی۔ حاضرین محترم دیر لا دیتی تو مہمان ذرا جلدی سی بار بار دروازے والے پاسے ویکھے، تھوڑا جا پیچھے جائیے نا جڑا بندہ جلدی جو ہونا ہے گھڑی گھڑی وہ اپنے ہاتھ والے پاسے نہیں ویکھنا ہے، بندہ سمجھ میں نہ ہے یار بندہ بہت جلدی گھڑی چ پہ دکھنا۔ اج کل کا دور کی ہونا بندہ گھڑی گھڑی نہ موبائل سامنے کر کے تکنا، بندہ سمجھ میں نہ یار بہت جلدی جی گھڑی گھڑی جی میں جو کٹ کے موبائل تکنا پیا، ماں نہیں تکانا پیا لیکن کساں جلدی ہے۔ وہ مہمان دروازے وال پہ ویکھنا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کمرے چ اٹھے باہر گئے۔ حاضرین محترم ہن جدوں کئی لوگ ہے جو ہونے نا ندی عادت ہونی چلنے کسی اور پاسے پہ ہونے تے ویکھنے کسی اور پاسے پہ ہونے، چل لگے رہے ہونے تے ویکھنے سجے کھبے پہ ہونے، وہ خادمہ چلدی پہ اگے اور ویکھنی پہ سجے کھبے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دروازے وچ باہر نکل رہے ہیں تو وہ دروازے وچ اندر آ رہی ہے۔ حاضرین محترم کسی حالت اس کی ٹکر ہوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس نے ہاتھ کے اندر چایا یا کی گرم گرم سالن شوربہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے جس طرح گریا نہ دے کپڑے ہوتے جا کے جسم بھی خراب کپڑے بھی خراب اور جسم نو جا کے تپش دیتی، جس وقت بندے دے کپڑے بھی خراب ہو جان اور جسم دے ہوتے جا کے گرم گرم چیز لگے تے بندے غصہ آنا فطرتی چیز۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے متھے تے غصے دے آثار نمودار ہوئے اور لونڈی کوئی باہر دی رہن والی نہیں سی، اور خادمہ کوئی باہر دی رہن والی نہیں سی، اسی گھر دے اندر رہنی سی۔ اساں پتہ سی کہ اس گھر والے کس چیز نال محبت کر دیں، اس گھر والے کس چیز نال پیار کر دیں، اساں پتہ یا اے گھر والے کون جنہاں دیاں راتاں
اللہ دی عبادت دے اندر گزردیاں نے، یا سجدہ کردے ہوئے اپنی عبادتاں گزاردے نے، یا قیام اور رکوع کردے ہوئے اپنی راتاں گزاردے نے، یا رب دا قرآن پڑھدے ہوئے اپنی راتاں تے دن گزاردے نے۔ حاضرین محترم، جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ غصہ آیا اور غصے دے آثار متھے تے نمودار ہوئے نا، تے اس اور کچھ نہیں کیتا، معذرت نہیں کیتی، اس نے اللہ دا قرآن پڑھیا۔ حاضرین محترم، جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے جسم دی اتے گرم گرم سالن لگا، آپ رضی اللہ عنہ دے متھے تے غصے دی آثار آئے، اس خادمہ نے اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھیا، سورہ آل عمران۔ حاضرین محترم پڑھ دیئے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جڑے اللہ رب العالمین دے نیک بندے گوندے نے، جدوں انہاں نوں کسی وجہ نال غصہ آ جاندا ہے، او غصے نوں پی جاندے نے۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جدوں اللہ دا قرآن سنیا، اے نہیں آکھیا میرے سامنے رب دا قرآن پہ پڑھ دیے، میں تے قرآن دا حافظ ہاں، غلطی بھی کر رہی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکایا اور رب دا قرآن سنیا، آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حاضرین محترم سمجھ گئی میری بگڑی بڑھ گئی ہے، اس نے نالی قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت اگلا حصہ پڑھیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جڑے اللہ رب العالمین دے نیک بندے گوندے نے، غصے نوں بھی پی جاندے نے، اور نال کردے کی نے لوگاں نوں معاف کر دینے نے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جدوں پہلی باری رب دا قرآن سنیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، اور دوسرا حصہ سنیا، میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ حاضرین محترم سمجھ گئی بالکل بگڑی بن گئی ہے، اس نے اسی آیت کا آخری حصہ پڑھے ہو، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا لیا نو بڑا پسند کرتا ہے۔ حاضرین محترم، پہلے حصے تے میرے امام جڑے سن خاموش ہوئے سن، دوسرے حصے تے میرے امام مسکرائے، قرآن مجید دی آیت دا آخری حصہ سنیا، میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حد اشارے نال کہنے نے، یا اج تو بعد میں ہمیشہ ہمیشہ سے تینوں آزاد کر دیا گا۔ حاضرین محترم، اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین دے قرآن نال محبت کرن نال گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے عمل کردے ہویا گزاری۔ میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی زندگی دا کوئی پہلو بھی اٹھا کے دے۔ حاضرین محترم، جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو جا رہے ہیں، سیدہ سغرا رضی اللہ عنہ میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بڑی بیٹی، سارے میرے امام نے کیا تیاری کرو۔ سیدہ سغرا رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے، بابا جی تو سارے آپ چھوڑیا تیاری کرو، لیکن میں نے نہیں کیا، میرے واسطے کی حکم ہے؟ دیکھو میرے امام نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کا خیال کیا۔ حاضرین محترم، کتنا مشکل ترین مرحلہ ہوئے گا جدو سارے گھر والے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے تیاری کا حکم دے دیتا۔ سیدہ سغرا رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا تو اتھی رہنا میں، عرض کی تھی ابا جی جو حکم ہوئے، وجہ کی ہے کہ تیرے جڑے شور نے سیدنا حسن مصنع رضی اللہ عنہ او رضی اللہ عنہ او تجارت کی غرض دے نال ملک شام دے اندر گئے ہوئے نے، اور بیٹیاں جنہوں بیاہ کے دے دے گئے وہ شوہراں دی ملکیت ہونیاں نے۔ میں اگر تینوں نال لے جاواں، میرا بھتیجا وے، میرا بیٹا وے، میرا خون ہے، میرے خلاف کوئی گل نہیں کرے گا، لیکن ہے میری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اتے حرف آئے گا، میں حسین نہیں چاہتا میرے نانا محمد عربی دی شریعت دے کوئی حرف آئے گا۔ بیٹی نو گھر چھوڑ کے گئے۔ اور حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدو مدینہ منورہ چھوڑیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیتا کی پہلے اپنے
والدہ محترمہ دی قبر مبارک تے گئے، پھر اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے گئے، پھر جب مدینہ منورہ چھوڑ رہے نے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اوہی کم کیتا جڑا کم ساری زندگی کر دے آئے سن اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ نو چھوڑیا۔ حاضرین محترم، ویا اللہ رب العالمین نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرا رب کتنا راضی ہے۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ شریف کو چھوڑ رہے سن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رب دی قرآن دی تلاوت کر رہے سن، جب میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رب دی قرآن دی تلاوت کر رہے سن، جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا دے اندر پہنچے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت کر رہے سن، اور جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دی دھرتی تے 9 محرم والے دیارے رات دی مہلت منگی سی، وہ اس ہستے نہیں مہلت منگی سی کہ واپس جانا چاہتے سن، اس ہستے مہلت نہیں منگی سی کہ سوچو بچار کرنا چاہتے سن، بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چاندے ایسن کہ آج دی رات جڑی ہے آخری رات ہے، میں اپنی راتاں اللہ رب العالمین دی عبادت دی اندر گزاریاں نے، رب دے قرآن دی تلاوت دی اندر گزاریاں نے، میں چاندہ ایوہ میری زندگی دی جڑی آخری رات ہوئے وہ بھی اللہ دی عبادت دی اندر گزرے، رب دے قرآن دی تلاوت کر دیا ہویا گزرے۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کو نکل رہے نے، ویا حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رب دی قرآن دی تلاوت کر رہے نے، اور حاضرین محترم جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کائنات دی اندر آنے نے، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جڑے نے وہ بھٹی مبارک دینے نے، اور حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے اپنے اس بیٹے نو قرآن دیاں لوریاں دے دیا نے، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے اپنے اس بیٹے نو دودھ پلا دیا نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جدو آپ رضی اللہ عنہ نو لے کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر جانے نے، قرآن مجید دیاں آیتاں پڑھ کے اپنے بیٹے نو کھڑانے نے، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود دے اندر بٹھانے نے، قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود دے اندر بٹھانے نے۔ حاضرین محترم، یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محمد عربی کو سنیا، یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو سنیا، یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سنیا، اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو سنیا۔ ساری زندگی اسی قرآن نال محبت کی تھی، مدینہ شریف تو نکلے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا نکلے، مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا پہنچے، کربلا دی دھرتی تے پہنچے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا، کربلا دی دھرتی تے پہنچے نے۔ حاضرین محترم، 10 محرم دا دن ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رشتے داراں دی، اپنے بچیاں دی، اپنے بھتیجیاں دی، اپنے بھائیاں دی لاشاں بھی جا رہے نے، رب دا قرآن بھی پڑھ رہے نے۔ آخری وقت آندا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ دی عبادت واسطے کھڑے ہو جاندے نے، رب دے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ گویا عرض تو آواز آ رہی سی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے سونے شہزادے، پہلے دن تینوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی اپنے لوابی دان دی دیتی ہے، دنیا تو جان تو پہلے
پہلے بھی میرے قرآن دی تلاوت کردہ چلا جا تاکہ دنیا لیاں نو پتہ چل جائے پکا حسینی اوہی ہوئے گا جڑا نماز نال بھی پیار کرے گا جڑا قرآن نال بھی پیار کرے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تحقیق حق چاہتا نعرہ حیدری حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدو مدینہ منورہ تو نکلے اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت کر دیا ہویا میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تو نکل دینے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے لبان دی ہوتے قرآن مجید فرقان حمید دی اے آیہ مقدسہ وے فخرج منہا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو نکلے رب العالمین دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کر دیا نکلے جدو مدینہ منورہ تو سفر کر دیا میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے جدو مکہ مکرمہ دے بلند و بالا پہاڑاں کی نظر پئی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اسی سورہ دے اس تو اگلی جڑی آیہ مقدسہ میں وہ آیت پڑھ دینے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ حاضرین محترم گویا ساری زندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے رب دے قرآن نال محبت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال محبت کی حاضرین محترم کربلا دی دھرتی غازی عباس علمدار تھوڑا جا تعارف بھی کرانا جانا غازی عباس علمدار سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بیٹے ہیں آپ دی والدہ دا نام بھی فاطمہ میں ام البنی حاضرین محترم کوئی چیزاں ایجیاں ہونیاں جنیاں قدرتی ہونیاں گلہ ایسا سنے تھے بالکل آخر جس ٹائم پہنچو نتیجہ بالکل سامنے آسا تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی آپ دی والدہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنی گود دے اندر لیتا ہویا اور پریشان ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے پوچھا چاچی خیر تے ہے لوگوں نے پتر ہونے لوگ خوش ہونے تو اللہ رب العالمین نے بیٹا دیتا پریشان ہے وجہ کی ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ حضرین محترم کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے کہ جدوں انہاں دی وفات ہوئی ہے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر دے اندر اترے سن صرف اترے ہی نہیں سن بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر دے اندر خود جا کے لیٹے بھی سن سچی دیوار نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم اطہر مس کیتا سی کبھی دیوار نال جسم اطہر مس کیتا سی جتے بندے نو لٹایا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹھ مبارک اس کے اندر رکھی سی گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دس رہے سن کہ آن علی کوئی عام نہیں ہے یہ اون ہے کہ جنہ میری پرورش کی تھی فاطمہ بنت اسد حاضرین محترم گود حضرت علی رضی اللہ عنہ لیتا ہویا پریشان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ بنت اسد کہنے لگیاں بیٹا اللہ نے پتر تے دیتا اللہ تو حبیب تے دیتا لیکن لگنا ہے کہ اکھاں تو محتاج ہے اکھاں نہیں پیا کھولدا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں تے لیتا نا تے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھاں کھولی
غازی عباس علمدار دی جدوں ولادت ہوئی نا یہی منظر آیا آپ دی بہن آئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ دے بیڑے دے اندر خوشیاں دا سما ہے آپ دی بہن آئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آکے حضرت غازی عباس علمدار نو چاندیاں نے اکھا نہیں کھولیاں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آئے چایا حضرت غازی عباس علمدار نے اکھا نہیں کھولیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اپنے ہاتھاں تے لیتا غازی عباس نے اکھا کھولیاں حاضرین محترم کربلا دی دھرتی ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ غازی عباس علمدار دے کول جاندیاں نے تاکہ کہندیاں نے چاچو پانی چاہیے اور تسی تے بڑے باہمت انسان اور تواڈے سامنے تے کوئی کھلوندا بھی نہیں جاؤ نہ ذرا پانی لے کے آؤ حاضرین محترم حضرت غازی عباس علمدار عرض کرتے ہیں بیٹا میں تو پہلے بھی جان واسطے تیار سی لیکن تواڈے بابا میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دینے کہنے لگی اگر میں آقا کہ حاضرین محترم حضرت غازی عباس علمدار کہنے لگے اگر تسی آکھو تواڈے آکھنے تے اجازت مل جائے تو میں جان واسطے تیار ہوں پر پہلے اس طرح کرنا میں جاننا ہوں جا کے عرض کرنا ہوں اگر میرے آقا اجازت دے دیتی تو ٹھیک ہے نہ اجازت ملی تو پھر تسی عرض کر دیا حاضرین محترم غازی عباس علمدار گئے جا کے عرض کر دینے میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دیتی ہون آپ رضی اللہ عنہ عرض کر دینے آقا میں نے تسی تے اجازت نہیں دینے لیکن اپنی بیٹی دی گل سن لو حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ جدوں عرض کیتا نا تے حاضرین محترم حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ اے او سن کہ جناح میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں رات پہنی ہے نا تے اپنے سینے تے بٹھانے ہے سورہ مزمل تے سورہ یاسین دی تلاوت سنانے ہوندے ہیں اتنی محبت اتنا پیار کرتے ہیں حاضرین محترم سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی جس وقت نہ تسی سارے جو بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے بچیاں آلے دھیاں کوئی چیز منگن تے پیو آنے یارا جس طرح بھی ہوئے میں اپنی پیو دی خواہش پوری کر دعا ہے کی تکر اللہ رب العالمین بیٹی دی زبان میں جو کوئی الفاظ نکلے نا اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے اسے اسے پورا کر رہا حاضرین محترم سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ جس کا عرض کی تھی نا تو میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان وال ویکھیا اور آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی اے الہ العالمین اگر تیری منشا اسی دے اندر ہے تو میں حسین ایک کام بھی کرنے آستے راضی میں حسین ایک کام بھی کرنے آستے راضی حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت غازی عباس علمدار نے خود گھوڑے تے سوار کر دے خود گھوڑے تے سوار کیتا تلوار ہاتھ دے اندر دیتی حضرت غازی عباس علمدار گھوڑے نو ایڑ لاندے نے اور ایڑ لا کے اپنی زبان نالے کہنے نے گھوڑے آج ذرا جلدی کر فرات دے کنارے تے پہنچ پانی لے کے آنا حاضرین محترم حضرت غازی عباس علمدار گھوڑے نو ایڑ لاندے نے اور نالی کہنے نے گھوڑے آج ذرا جلدی جلدی چلنا ہے فرات دے کنارے تے جانا ہے پانی لے کے آنا ہے ایک ہاتھ دے اندر تلوار ہے دوسرے ہاتھ دے اندر مشکیزہ ہے حاضرین محترم گھوڑا گویا اپنی زبان دے نالے کہہ رہا ہے سار پاسے ہزاراں یزیدی کھلوتے ہوئے نے غازی عباس علمدار کہنے نے چلنا تیرا کم ہے انہاں یزیدیاں دا مقابلہ کرنا میرا کم ہے حاضرین محترم فرات دے کنارے تے پہنچ دینے حضرت غازی عباس علمدار پانی دا مشکیزہ بھر دینے پانی دا مشکیزہ بھرن تو بعد غازی عباس علمدار تھوڑا جا پانی اپنی چلو دی اندر لے دینے چلو دی اندر لے کے اس پانی نو اپنے موالے پاسے لے کے جان دینے دل دی اندر پھر خیال آ جاندہ ہے اے عباس تو تے پانی پین لگا میں سکینہ خیمے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے اگر تو اب خیمے تک واپس نہ پہنچ گیا اس سکینہ نو کی جواب دے گا حاضرین محترم حضرت غازی عباس علمدار
او پانی دا چلو اسی طرح فرات دے اندر گرا دے دینے حاضرین محترم اپنے گھوڑے در رک فرات دے پانی والے پاسے کر دینے عام کسی دا گھوڑا تے ہے سی نہیں وفاداراں دا گھوڑا سی غازی عباس علمدار نے جدو گھوڑے دا رک پانی والے پاسے کیتا گھوڑے نے دیکھا میرے مالک نے پانی نہیں پیتا گھوڑے نے بھی پانی پین تو انکار کر دیتا غازی عباس علمدار ایک ہاتھ دی اندر تلوار پکڑی ہوئی دوسرے ہاتھ دی اندر غازی عباس علمدار دے پانی دا مشکیدہ ہے حاضرین محترم یزیدیاں نے حضرت غازی عباس علمدار دے اتے حملہ کرنا شروع کیتا ہر حملے دا جواب غازی عباس علمدار دے رہنے آخر ایک وقت تو آندہ ہے رشتی دے اندر ایک یزیدی کول آندہ ہے حضرت غازی عباس علمدار دا کھپا بازو تن تو جدا کردہ ہے جس حد دے اندر پانی دا مشکیدہ ہے حاضرین محترم غازی عباس علمدار کی کر دینے آپ رضی اللہ عنہ اپنے بازوں نو نہیں چاہیا پانی دا مشکیدہ چاہ دینے پانی دا مشکیدہ چاہ کے اپنی تلوار سٹ دے لینے دوسرے ہاتھ دے اندر پانی دا مشکیدہ پکڑ لین دینے حاضرین محترم تو تھوڑی دیر تو بعد ایک یزیدی اور قریب آندہ ہے حضرت غازی عباس علمدار دا دوسرا بازو شہید کردہ ہے حاضرین محترم غازی عباس علمدار دوسرا بازو بھی نہیں چاہیا غازی عباس علمدار دی وفا بے پیار بے غازی عباس علمدار کی کیتا غازی عباس علمدار پانی دا مشکیدہ اپنے تنداں دے نال پکڑ لیندے نے یزیدیاں نے یک بار کی انال حملہ کرنا شروع کیتا ایک تیر اس پانی دے مشکیدے دے اندر آکے لگ دائے پانی سارے دا سارا زمین تے بہ جاندہ ہے غازی عباس علمدار اپنے گھوڑے نو روک دینے گھوڑے نو روک کے غازی عباس علمدار خیمے والے موہ کر کے کہہ دینے اے میرے بھائی حسین ذرا جلدی کرو آ جاؤ میرے آقا حسین ذرا جلدی کرو آ جاؤ حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آندے نے ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جاؤ کوئی دردالا بندائی میری اس گل نو سمجھے گا حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دی دھرتی تو 71 لاشیں چاہی سی لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر لاشا ایک جگہ تو چاہیا سی غازی عباس علمدار دا لاشا وہ لاشا سی کہ جس نو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ تو نہیں 3 جگہ تو اکٹھا کیتا سی ایک بازو ایک جگہ تے دوسرا بازو دوسری جگہ تو چاہیا دونوں دے دویں بازو چاہ کے غازی عباس علمدار دے کول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جاندے نے حاضرین محترم اپنے بھائی دا سر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی گود دی اندر رکھ دینے اور گود دی اندر رکھ کے اور میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے ویرا دنیا تو جان تو پہلے ایک واری تے اپنی زبان دے نال مینوں بھائی کہہ کے چلا جا کیونکہ غازی عباس علمدار نے ساری زندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زبان دے نال بھائی نہیں کہا سی حاضرین محترم جدوں آپ رضی اللہ عنہ نے گل سنی حضرت غازی عباس علمدار جواب کی دیندے نے اے میرے بھائی اگر میں اپنی زبان دے نال آج تھانوں اپنی زبان دے نال ایک کہہ دے کہ تسی میرے بھائی ہو حقیقت دے اندر ہے وہ لیکن زبان دے نال نہیں کہندا کیوں اس واسطے کہ میری 32 سالہ دی محنت ضائع ہوندی ہے میری ماں نے مینوں وصیت کیتی سی کہ ایسی بیٹا تیری رگاں دے اندر خون تے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دائے لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے پچھڑیاں دی ریش نہیں کرنی میں ساری زندگی اپنی ماں دی جڑی دسی ہوئی وصیت سے انہوں اپنے پلے بن کے رکھے آئے اے میرے آقا حسین میں نہیں چاہتا آخری وقت دے اندر ماں دی وصیت نو مننے بغیر چلا جاواں ساری زندگی تہاڈی نوکری کیتی ہے تانوں اپنا خط تانوں اپنا آقا بنیا وے اور اپنے آپ نو تہاڈا خادم سدایا وے ہن بھی میں تانوں اپنا آقا مندا وا خود اپنے آپ نو تہاڈا خادم کہنا وا حاضرین
آل محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھائی ٹھیک ہے تو اپنی زبان دے نال مینوں اپنا بھائی نہیں کہندا میں 32 سال میری نوکری کیتی آ کوئی اس دا صلہ منگنا چاہندا ہے تے منگ لے حاجی عباس علمدار نے عرض کیتا اے میرے آقا سیدنا امام حسین میں اس جگہ دے اتے اپنے گھوڑے نو خود روکیا سی وجہ ایسی میں چاہندا ہے جدوں میری وفات ہو جائے میری شہادت ہو جائے مینوں اتھے ہی دفن کر دینا حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہن لگے وجہ کی ہے میں سارے دے لاشے چاہ کے اپنے خیمیاں دے اندر لے کے آیا مانگا تیرا بھی لاشا میں چال مانگا حاضرین محترم غازی عباس علمدار کہن لگے اے میرے آقا میں خیمے چوں نکلیا سی پانی لینے آستے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ میرا انتظار کر رہی ہیں سی میرے چاچو پانی لے کے آنگے میں پانی لے کے اس جگہ تک پہنچیا پانی ضائع ہو گیا اور میں خیمے دے اندر جانا نہیں چاہتا آخری وقت دے اندر اے نہیں چاہتا سیدہ سکینہ دے سامنے جاواں شرمندگی ہوئے اے میرے آقا حسین قیامت والے دیاڑے اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچوں او دے کوثر دا جام تسی مینوں لے کے دے دینا سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا دی بارگاہ دے اندر کوثر دا جام پیش کر کے عرض کرانگا دنیا دے اندر تے پانی نہیں پہنچا سکیا سی تسی آقا زادی ہو دنیا دے اندر بھی کرم نوازی کی تھی اور آخرت وچ بھی میرے تے کرم نوازی کر لیو حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا بھائی ٹھیک ہے تیری شہادت ہوئے گی تنہوں اتھی دفن کر دیں حاضرین محترم آج بھی غازی عباس علمدار دا جڑا مزار مبارک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے مزار مبارک تو تھوڑا جا دور کر کے وہ تھوڑے جے فاصلے دے ہوتے ہیں حاضرین محترم اور آج بھی دیکھو جڑے لوگ گئے ہیں نا ساڑھے کئی علماء گئے ہیں وہ دس دیں کہ آج بھی فرات دا پانی غازی عباس علمدار دا جڑا مزار ہے نا اس دے چوہاں پاسے ان چکر لانا جو میں حاجی بیت اللہ شریف تے گرد طواف کر دے آیا چکر لانے گویا وہ پانی زبان حال نال دس رہا ہے کہ لوگوں یہ پانی دے محتاج نہیں سن بلکہ دنیا دی ہر شاید انہاں دی محتاج ہے آخری گل سنو کہ انہاں دی قربانی تو سبق کے ملے احسار قربانی جڑی آج ساڑھے اندر کوئی نہیں رہی کوئی بندہ تھوڑی جی گل کر چھوڑے ساڑھے اندر وہ جذبہ ہی کوئی نہیں رہے بندہ ایک گل کرے اسے سن دو گالاں کٹنے اور آخری اپنے آپا حسینی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے خیمے دے اندر نے آخری گل سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے خیمے دے اندر خاتون باروں آکے آواز دینے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون کہنے لگی جی میں حر دی بیوی ہوں تواڈے غلام حر دی بیوی ہیں حاضرین محترم آپ نے پوچھا خیر ہے کہ جی میں نے پانی دا پیالہ ملیا میں پانی دا پیالہ لے کے آئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ 4 دنہ دیاں بھوکیاں اور 4 دنہ دیاں پیاسیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہ پانی دا پیالہ لیتا بندے ہیں اگر 4 گھنٹے بعد پانی ملے تو بندہ آنا میں پہلے آپ پیواں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہ پانی دا پیالہ آپ نہیں پیتا بلکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جانی ہیں کیا میرے بھتیجے اے میرے بیٹے اٹھ میں نے پانی ملیا تیرے ہستے پانی لے کے آئی ہیں حضرین محترم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ عرض کر دینے میری پھپھو تو سا پانی پیتا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ عرض کیتا کہ کہنے لگی ہیں بیٹا میں پانی نہیں پیتا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھپھو تو سا پانی نہیں پیتا میرے ہستے لے کے آئی ہو حاضرین محترم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا کیا ساڑھے بابا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی تعلیم ہے جدوں کوئی بھی چیز ملے نا تو پہلے چھوٹیاں نو دیتی پہلے چھوٹیاں نو دیتا کرو حاضرین محترم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بخار دی وجہ نہ تڑپ رہے ہیں
لیکن کردے کی نے وہ پانی دا پیالہ اپنے منہ نال نہیں لایا بلکہ کیا آؤ اے میری پھپھو اب میری جڑی بہن ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ جس خیمے دے اندر لیٹیاں ہوئی نے اس خیمے دے اندر جانے ہیں رات دا وقت ہے گھپا نیرا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آواز دے کے کہتے ہیں کیا اے سکینہ کتھے میں سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے میرے بھائی میں حاضر کی حکم ہے کیا اے سکینہ میں نے پانی ملیا تیرے واسطے لے کے آیا ہوں تو سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ چھوٹی جی عمر ہے دیکھو انہاں لوگوں نے تعلیمات کی نے کیا خود پانی پیتا ہے یا نہیں میری پھپھو نے پیتا ہے کیا نہیں یا نہ میری پھپھو پیتا نہ تساں پیتا میرے واسطے لے آئی ہو حضرین محترم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا کیا ساڈے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا دسیا ہوا یہ طریقہ ہے کہ جدوں کوئی چیز ملے تو سب تو پہلے جڑے گھر دے اندر چھوٹے عمر انہاں نوں دتا کرو تے میں اس واسطے تیرے واسطے لے کے آیا ہاں سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں اے میرے بھائی نہ تساں پیتا نہ میری پھپھو نے پیتا وہ بھی پیاسیاں تسی بھی پیاسے میں بھی پیاسے لیکن آؤ نا علی اصغر دی بارگاہ دے اندر لے کے جانے ہاں جڑا پیاس دی تڑپ دی وجہ نال اس دنیا تو چلا گیا اس چھوٹی جی قبر دے کول جانیاں نے اور کربلا دی دھرتی تے ہکی قبر سی جڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھاں دے نال بنائی سی اور وہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ دی قبر مبارک سی باقی جڑے لاشے سن وہ بعد 11 محرم والے دیہڑے لوگوں نے آ کے دفن کیتے سن لیکن سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دی دھرتی تے خود چھوٹی جی قبر بنا کے دفن کیتا سی حاضرین محترم سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ اس قبر دے کول جاندیاں نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی بہن نو کہندے نے کیا اے میری بہن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے دے دیون او زندہ ہوندے نے اور انہاں نوں پھر اس پانی دی ضرورت نہیں ہوندی او تے ہودے کوثر تو کوثر تے جام پی پی کے اپنی پیاساں بجھا رہے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین اساں سارے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت دے جڑے دسے ہوئے طریقے نے انہاں دے مطابق اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں آکھیا اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور